بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لاہور کے ایک انتہائی امیر تاجر اور اس کے درویش والد کا قصہ انہی کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، مجھے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا تھا۔ میں نے کینیڈا جانے کا پروگرام بنایا تو میرے والد نے مجھے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، ہجرت صرف بڑے مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تم دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہو، جس کی قیمت مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں۔ پتر، اپنی پہچان چھوڑ کر مت جاؤ۔ پاکستان ہماری پہچان ہے۔ درخت بھی ہمیشہ اپنے پتے تبدیل کرتا ہے، جڑیں نہیں۔ مگر میں نہ مانا۔ ایئرپورٹ پر مجھے رخصت کرتے ہوئے بابا بولے، بیٹا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بڑھاپا جسم کی جلا وطنی کا نام ہے۔ پتر، بڑھاپے کی زندگی اور دیوار پر لکھی لکیروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کو مٹانے کے لیے ایک بار شگافی ہوتی ہے۔ پھر ضبط کا مضبوط حصار توڑ کر کچھ آنسو میرے باپ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ مجھے بولے، بیٹا، پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیتا ہے، اور پھر آدمی کو خشک سمندر کی لہروں کا شور عمر بھر سونے نہیں دیتا۔ اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب مت ہو جانا۔ پھر مجھے گلے لگا کر میری طرف دیکھے بغیر ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے۔ اور پھر میں یہاں کینیڈا آ گیا اور آ کر دنیا کی دلدل میں گم ہو گیا۔ ایک گوری سے شادی کے بعد مجھے یہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی۔ کئی سالوں تک بابا سے رابطہ نہ ہو سکا۔ سال پہلے ان کا خط آیا تھا، لکھا تھا، بیٹا، اب تو پاکستان آئے بھی تو مجھے دیکھ کر تمہیں مایوسی ہوگی۔ اب تم میرے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے، کیونکہ اب اس پر سرسوں کی پیلی رت اتر چکی ہے۔ خون کے تھوک سے یقیناً تمہیں نفرت ہوگی، مگر اب یہ طبیعت کے بس میں بھی نہیں رہا۔ اب تم مجھ سے ٹوٹ کر پیار نہیں کر سکو گے اور یقیناً اپنے بیوی بچوں کے پاس پلٹ جاؤ گے۔ بیٹا، مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا، میری آنکھوں کا دریا سوکھ گیا ہے۔ افسوس، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ 2 جملوں کا ہی صحیح خط کا جواب ہی دے دیتا۔ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بے حساب دولت کا حساب کر رہا تھا کہ میرا ایک پرانا دوست مجھ سے ملنے آ گیا۔ پوچھنے لگا، کب سے پاکستان نہیں گئے؟ میں نے کہا، 11 برس بیت گئے ہیں، وقت ہی نہیں ملا پاکستان جانے کا۔ سوچ رہا ہوں اگلے برس جاؤں گا، بابا سے بھی ملنا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں کیا؟ تم اپنے باپ کے مرنے پر بھی پاکستان نہیں گئے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا مر گئے؟ میری چیخ نکل گئی، مگر مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ ان کی وصیت تھی، میرے بیٹے کو اطلاع مت دینا، اسے آنے میں تکلیف ہوگی۔ اور پھر مجھے یوں لگا جیسے بازی پلٹ گئی اور میں اپنا وجود بھی ہار گیا۔ بابا کے الفاظ پگھلتے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے، بیٹا، مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا، پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیا کرتا ہے، اور پھر آدمی کو خشک سمندروں کی لہروں کا شور عمر بھر تنگ کرتا ہے۔ میں نے فوراً پاسپورٹ اور کچھ ضروری سامان اٹھایا اور بیوی بچوں کو بتائے بغیر ایئرپورٹ آیا، اور پہلی فلائٹ سے لاہور پہنچ کر وہاں سے سیدھا آوان ٹاؤن قبرستان پہنچا۔ میں نے بابا کی قبر کو بہت تلاش کیا، مگر مجھے نہ ملی۔ میں دوڑ کر گورکن علم الدین کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا، بابا کی قبر کہاں ہے؟ علم الدین میرے ساتھ چلا آیا، اس نے بھی بہت تلاش کیا، مگر قبر نہ ملی۔ مجھے بابا کی بات یاد آ گئی، بیٹا، پہچان کی ضرورت تو قبروں کو بھی ہوتی ہے، تم ملک کی بات کرتے ہو۔ میں نے علم الدین سے کہا، علم الدین، میں آج پہلی بار آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں میرے باپ کی قبر کیسی ہے۔ علم الدین تلاش میں نکل گیا۔ میں نے وہیں قبرستان میں گڑھا کھودا اور اپنے غیر ملکی شہریت اور اپنا پاسپورٹ اس میں دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ پھر میں نے غور سے دیکھا، اس گڑھے کے ساتھ ہی ایک قبر تھی۔ میں نے کتبہ لکھا دیکھا، وہاں لکھا تھا، عطا محمد بخش خان نظامی، تاریخ پیدائش 20 فروری 1928، تاریخ وفات۔ علم الدین چکر لگا کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ قبر میرے باپ کی ہے، مگر علم الدین اس پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ علم الدین نے قبر کی طرف دیکھا اور پھر افسوس اور نفرت سے میری طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد بولا، مجھے تاریخ تو یاد نہیں، غالباً 4 مہینے پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ قبر بنائی تھی، مگر اس پر کتبہ نہیں تھا۔ پھر ایک رات جب قبرستان کا چکر لگانے آیا تو انتہائی خوبصورت انسان جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا،
اس قبر پر کتبہ نصب کر رہا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، شاید کوئی فرشتہ تھا۔ یہی سوال میں نے بھی اس سے کیا تھا، اے اجنبی، اس کتبے پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ وہ بولا، ایسے لوگ مرتے نہیں، صرف انتقال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیاروں کے انتظار میں زندہ رہتے ہیں۔ ابھی صاحب مزار کے بیٹے نے باہر سے آنا ہے، جس دن وہ آئے گا اسی دن صاحب مزار کا انتقال ہوگا، تاریخ وفات اسی دن لکھی جائے گی۔ اور پھر میں نے وفات کے آگے لکھا 20 اکتوبر 1988۔ پھر میں رات بھر قبر پر بیٹھا روتا رہا، معافی مانگتا رہا، مگر مجھے اپنے اندر سے صرف ایک ہی آواز آتی رہی، بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جدائی اور موت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہجر کا دکھ دیکھنا ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی طرف دیکھو، جن کی روشنی اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے ہوئے چھن گئی۔ اور ہجر کیسی اذیت ناک موت ہے جس میں جان سے جاتے جاتے بھی عمر لگ جاتی ہے۔ لاہور کی گلیوں میں جہاں کبھی میلی چادر اوڑے ساغر پھرتا تھا، اب وہاں ایک ملنگ بے تحاشا بڑھے ہوئے بالوں اور میلی چادر لیے پھرتا نظر آتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو ساغر کی طرح کسی فٹ پاتھ پر لیٹ جاتا ہے، مگر آج تک اسے کسی نے سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبح ہوتے ہی بازار میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں بوڑھا نظر آتا ہے اس کو روک کر سلام کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتا ہے اور کہتا ہے، اپنے مرنے تک زندہ ضرور رہنا اور اپنے بیٹے کو باہر مت جانے دینا۔